جب مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا نا تو پیر بیرلی شاہ صاحب اس کے مقابلے میں آئے. تو آپ جانتے ہیں، تاریخ پڑھیں، اس وقت آپ اس زمانے کے، اس دور کے، بالخصوص پوٹوہار کے علاقے کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اور صوفیات ان کو ساتھ لے کر کے آئے تھے. ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا کہ حضرت آئیں، مرزا نے حضور علیہ السلام کے قصر نبوت میں نقب زنی کی کوشش کی ہے، ہم اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا پیر صاحب ہمیں کیا لگے، ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت سید میر علی شاہ فرمانے لگے کہ یہ فقیری تو نہ ہوئی، یہ تو بے غیرتی ہوئی نا. بیوہ کا گھر اجڑ رہا ہو، یتیم کے سر سے چادر اتر رہی ہو، اور بندہ کہ میں فقیر ہوتا ہوں. اسلام کی نفی کرتا ہے. جبر کی آنکھوں میں آنکھیں بات کرنے کا ڈھنگ جو جانتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. جو ظلم کو ظلم کہنے کی طاقت رکھتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. آپ صرف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سنی ہیں، لیکن یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت غوث اعظم کی خدمت کے اندر مستنجد باللہ وقت کا حکمران آتا ہے اور 2 تھیلیاں پیش کرتا ہے نذرانے کی. تو آپ غصے میں فرماتے ہیں غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے. اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. کہتا نہیں جی میرا مال ہے. فرمایا نہیں، اگر ایک اس کے ہاتھ سے تھیلی لی، اس کو تاؤ دیا، نچوڑا، تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے. فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا چلا جاؤں اور یہ خون بہتا بہتا تیرے محلات کے دروازے تک چلا جائے. اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے، توجہ چاہوں گا. آپ نے یوں ہاتھ ڈالے. ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے اس واقعہ کو. جب آپ نے ہاتھ کھولے تو 2 تازہ سیب تھے. دائیں ہاتھ والا سیب اس کو دیا اور بائیں والا خود لے لیا. آپ نے کاٹا تو خوشبودار تھا. جب مستنجد باللہ نے کاٹا تو اس سے کیڑا نکل آیا. اب اس کو موقع ہاتھ میں آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیا ہوا، بزرگ تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ نے مجھے کیڑے والا دے دیا اور خود جو ہے وہ اچھا سیب رکھ لیا. تو حضرت غوث اعظم فرمانے لگے جب شاخ پہ لگے تھے کیڑا نہیں تھا، جب میں نے توڑے دونوں میں کیڑا نہیں تھا، جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا آ گیا. حجاج بن یوسف وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لوگ سارے کے سارے اپنے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم دوسرے پلڑے میں صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے صحت میں صحابی رسول کو یوں ذبح کیا جاتا مینڈے کو ذبح کیا جاتا. کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا حجاج بن یوسف کے سامنے اونچی سانس بھی لے، کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی نہیں، اس نے گردن کاٹی. ایک فقیر آ گیا بصرے میں. حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. فقیر آ گیا سامنے. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. شیخ سادی نے لکھا ہے قدام عبادت فاضل طرح، کون سی عبادت اور کون سا وظیفہ میرے لیے بہترین ہے. فقیر کہنے لگا دوپہر تک سویا رہا کر. کہا یہ کیسا وظیفہ ہوا؟ کہا کم از کم دوپہر تک لوگ تیری شر سے تو بچے رہیں گے. یہ حجاج بن یوسف کے سامنے فقیر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے. یہ فقر کا مزاج ہے. اچھا فقیر کی کہیبت ہوتی ہے. کہنے لگا اچھا حضرت میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے. ہاتھ اٹھا یا اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال لے. کہنے لگا کہ یہ میرے لیے دعا تو نہیں ہوئی، یہ تو بد دعا ہوئی. کہا بد دعا نہیں، دعا ہے، اس لیے کہ تیرا پلڑا گناہوں کا باری سے باری ہوتا جا رہا ہے روز. تو چلو کچھ کم قتل ہوں گے تیرے نامہ اعمال کے اندر، اس لیے ابھی مر جائے تو جان چھوٹے. لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ہے اور تیرے لیے بھی یہ دعا ہے. یہ فقیر ہوتے ہیں. ایک اور رنگ دیکھیے اخلاقیات کی صورت میں. یہ میں دلیری کے عنوان سے بات آپ کے سامنے کی. تصوف میں ایک نام ہے حضرت حاتم بن الوان الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسم کہتے ہیں جس کی شنوائی نہ ہو، بہرے کو. سمم بکم قرآن میں آپ پڑھتے ہیں لفظ. حضرت حاتم بہرے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں بہرا کہا جاتا تھا. کیوں؟ کتب پڑھیں. حضرت شیخ حاتم اسم کے دربار میں ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی.
یہ ہر شخص کا طبی عارضہ ہے، لیکن اگر مجلس کے اندر بندے کے ساتھ یہ ہو جائے تو بندہ سبکی محسوس کرتا ہے۔ کوئی معاشرے کا رنگ ڈنگ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی کہ میں عورت ذات ہوں اور بیٹھنے لگی ہوں اور ہوا خارج ہو گئی، حضرت میرے بارے کیا سوچیں گے؟ اپنے آپ اندر ہی وہ پریشان تھی اور ندامت میں گڑی جا رہی تھی۔ خیر بیٹھ کر جب اس نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا اور گفتگو کرنا چاہی تو حضرت حاتم اصم نے اپنے کان پہ انگلی رکھ کے کہا ذرا اونچی بولنا۔ اللہ اکبر۔ اس کو تاثر یہ دیا کہ میں بہرا ہوں اور ذرا اونچی بولو گے تو پھر سنوں گا۔ اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی کہ میں خام کا پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتا چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں اس کو تب شرمندگی ہوگی۔ صرف اس اتنی سی شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف میں گزاری۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت، اور یہ ہے اللہ کے ولیوں کا طریقہ۔ حجرے میں بیٹھ کے غیبتیں ہوں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟